اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت حاصل کرتے ہوئے اپنی بات کو پیش کرنا چاہیں گے اور اللہ رب العزت سے دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز بھی کرنا چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح چاہتے ہیں، جس انداز سے چاہتے ہیں، اس طرح ہم سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے شایان شان ہم سب کو عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے سیئات والے راستوں کو بند کر کے نیکی اور راہ ہدایت پر ہم سب کو گامزن فرمائے، نہ تو مسرفین میں ہمیں شامل فرمائے اور نہ کذاب میں شامل فرمائے، اس لیے کہ اس نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کہ جو بات بات پر رب کو، انسانوں کو اور اصل سچائی کو جھٹلانے والا ہے اور بیجا خرچ کرنے والا ہے، فضول خرچی کرنے والا ہے، اللہ اسے راہ ہدایت پر نہیں ڈالتا۔ عنوان چل رہا ہے دعا۔ گزشتہ ہفتے طب نبوی کے سلسلے میں دعا کے حصے پر گفتگو ہوئی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے بھی علاج کیا ہے، اور اورینٹڈ ٹاک یعنی جو تمہیدی گفتگو تھی اس میں سائیکولوجیکل ایفیکٹ کے بارے میں بھی تھوڑا تذکرہ کیا گیا تھا، اور یہ بات بار بار دہرائی گئی تھی کہ اعتماد، بھروسہ اور یقین اور توکل یہ وہ کی پوائنٹس ہیں، شاہ کلید ہیں کہ جب کسی کے بارے میں کسی کو بھروسہ ہو جاتا ہے، اعتماد ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے تو وہ بلا چوں چرا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ رب کی بندگی کا بھی سب سے بڑا تقاضا یہی ہے اور یہی کامل توحید ہے کہ اپنے اعتماد کو اور اپنے بھروسے کو اور اپنی خواہشات کو سب کچھ بلا چوں چرا رب کریم کے حوالے ہم کر دیا جائے، ہم سب کر دیں، جس کو جو ہے فرما برداری کہا جاتا ہے، جس کو امپلیسٹ اوبیڈینسی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا جو مظہر ہے، اس کا جو پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے ہماری زندگی میں جو نظر آتا ہے وہ دعا میں بھی نظر آتا ہے کہ مانگتا انسان اسی سے ہے جس کے بارے میں یقین اور کامل بھروسہ ہو۔ کہ عام زبان میں ہم لوگوں کے بچپن میں ایک مقولہ مشہور تھا کہ مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے، کہے نہ کسی سے۔ رب کریم سے بڑھ کے اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اگر تمہارے لائق فوراً نہیں رہا تو میں تمہاری مصلحتوں پر نظر کروں گا۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو دینا ہے اور کیسے دینا ہے، مگر دینے والا وہی ہے، کام ہمارا ہے مانگنے کا۔ اور جب ہم اسے مانگنے لگتے ہیں تو ضرور چیزیں ملتی ہیں، اور جب مانگنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن بہت اہم ہے، ہم غور کریں۔ سوائے امام صاحب کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے علاوہ ہم کب مانگ رہے ہیں رب سے؟ مانگنے کے لیے عاجزی ہوتی ہے، انسان گڑ گڑاتا ہے۔ مانگنے کا طریقہ سورۃ الفاتحہ میں سکھایا گیا ہے کہ حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہیں چیزیں، دماغ کے اطمینان کو ساتھ لیتے ہوئے جب زبان سے اظہار ہوتا ہے اس کا کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہمیں دے دیجیے، تو دنیا اور آخرت کی راہیں کھل جاتی۔ دنیا کی لالچیں اور دنیا کے اوپر بھروسہ اور دنیا کا اعتماد چھوڑ کر کے ہم رب پر اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر نہیں مانگ رہے ہیں تو مانگنا شروع کر دیں۔ تضرع و خفیہ، خیفہ، یہ سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان تمام الفاظ کو سامنے رکھیں تو یقینی طور پر جب رب پر کامل یقین اور اعتماد ہو جاتا ہے تو سوائے شکر کے اور کچھ نہیں نکلتا، اور جب شکر کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو ہزارہ بیماریوں سے خود بچ جاتا ہے۔ وہ دوسروں کو دیکھ کے حسد کرنے کے بجائے شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اسے دیا ہے، اللہ مجھے بھی عطا کر میں تاکہ میں تیرے بندوں کے کام آ سکوں۔ کسی کا علم دیکھتا ہے تو اسے جلتا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو جائے۔ وہ غیبتوں کی مجلسوں میں دوسروں کی ٹانگیں نہیں کھینچتا، اس لیے کہ اس کو تو یقین ہے کہ میرے دل میں رب کے اوپر اعتماد اور رب کی محبت اندر ہے،
بس یہی اہم چیز ہے، جس اہم چیز کو ہم نے بسا لیا تو بہت ساری بیماریوں کا علاج خود بخود ہو جاتا ہے، روح صاف اور ستھری ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک صاف چھوٹی سی مثال ہم بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائیں کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہمارے لیے ایک عبادت ہی ہوتی ہے، ایک دعا بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نسخہ کیمیا ہے، اور نسخہ کیمیا کو سمجھے بغیر اس سے ہم فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ نسخہ جیب میں رکھ کر کے اگر کوئی شخص گھومتا رہے تو اس جیب میں نسخہ رکھنا کوئی مفید نہیں ہوتا، لیکن دوسرے نسخوں کے مقابلے میں کلام اللہ جو ہے رب کا کلام ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہمیں نہیں ہے، مگر وہ الفاظ بھی پڑھنا ہماری روح کو تازگی بخشتا ہے، ہمارے دل کو سکون دیتا ہے، دماغ کو اطمینان دیتا ہے، اور وہ رب کا کلام ہے اور رب کی جانب سے آیا ہوا ہے، لہٰذا ان الفاظ کو بھی پڑھنا ہمارے روح اور جسم کو صحت عطا کرتا ہے۔ ایک جنگل میں پہاڑ کے قریب، ندی سے اوپر پہاڑ کے قریب ایک بوڑھا باپ اور اس کا نوخیز پوترا رہا کرتے تھے۔ جو دادا تھے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور جو ہے اس کا جو نبیرہ تھا یعنی پوتا تھا وہ بھی نقل اتارنے کی کوشش کرتا تھا۔ دادا کی طرح نقل نہ اتار سکنے پر ایک دن اس نے دادا سے سوال کیا کہ میں بھی بہت کوشش کرتا ہوں مگر آپ کی طرح میں نقل نہیں اتار پاتا، آپ سمجھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں، میں نہیں کر پاتا۔ دادا نے کہا بیٹا جو تم کر پا رہے ہو اتنا ہی تم کرو، میری طرح کوشش کرو۔ اس نے کہا آج کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں کیوں پڑھوں؟ تو اس وقت دادا جو تھے ایک ٹوکری تھی جس ٹوکری کے اندر مٹیاں اٹھایا کرتے تھے، جگہ جگہ ٹوکری میں چھید تھا اور ٹوکری مٹی اٹھاتے اٹھاتے کالی سی پڑ گئی تھی۔ دادا نے ٹوکری کو دیا، بیٹا اس کی مثال تمہیں سمجھنی ہے تو جاؤ اس ٹوکری میں نیچے سے پانی لے کر کے آؤ۔ وہ گیا اور جا کر کے اس نے پانی اٹھایا، چنانچہ ٹوکری میں چھید تھا، پانی ٹک نہیں سکتا تھا، اوپر آتے آتے پورا کا پورا پانی گر گیا۔ دوسری مرتبہ بھیجا، اس نے بالٹی میں پانی لا کر کے رکھ دیا، کہا مجھے بالٹی میں پانی نہیں چاہیے، اسی ٹوکری میں پانی چاہیے۔ وہ جانتا تھا کہ چھید کی وجہ سے پانی گر جائے گا، لیکن دادا کے حکم کی تعمیل میں پانی لیا اور بہت تیزی سے وہ دوڑا، پھر بھی پانی اوپر پہنچتے پہنچتے گر گیا۔ کہا دادا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح سے پانی لے جانے کا، پانی لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن دادا کا اصرار رہا اور اس سے دہرواتا رہا، بالآخر عاجز ہو کر اس نے پٹک دیا کہ اگر یہی مثال آپ کو دینا ہے، یہی مثال دینا ہے تو بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ بغیر سمجھے ہوئے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دادا نے کہا بیٹا ذرا ٹوکری کو غور سے تو دیکھو۔ جب ٹوکری کو غور سے دیکھا تو بار بار پانی میں جا کر کے نکلنے کے نتیجے میں وہ ٹوکری جو کالی سی ایک دم کالی ہو چکی تھی مٹی سے، اس کی پوری میل کچیل دور ہو کر کے صاف و شفاف نئی بن چکی تھی۔ دادا نے کہا بیٹا یہی ہے کلام پاک کا اثر، سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اس کے ذریعے سے تم اس کے ذخیرہ لے کر کے آ جاؤ گے، اور نہیں بھی اگر سمجھو گے اس کلام پاک کو پڑھتے رہو گے تو رب کا کلام ہے، تمہارے دل کی میل کچیل کو یہ دور کر دے گا۔ تو ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، نعوذ باللہ یہ دوسرا نسخہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ہمیں اپنی زندگی رب کی مرضی کے تقاضے سے گزارنا ہے تو اسے سمجھنا بھی ضروری ہے، لیکن نہ سمجھ میں آئے تو پڑھنا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ رب کا کلام ذکر بھی ہے، اس کو ذکر نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ ایک دعا بھی ہے، اور اسی میں سورۃ الفاتحہ جیسی دعا ہے، اسی میں ربنا آتنا فی الدنیا جیسی دعا ہے، اسی میں مختلف ربنا سے لے کر کے 40 سے زائد مرتبہ اس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ رب پر یقین اور اعتماد اگر یقیناً ہمیں ہے تو ہم روزانہ ہمیں قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرنا چاہیے۔ آتا ہے تو بھی کیجئے، نہ آتا ہے تو کوشش کیجئے، اور نہ آنے والے کے بارے میں تو فرما دیا گیا کہ ایک شخص کو قرآن مجید کی تلاوت صحیح طریقے پر نہیں آتی مگر اسے اٹک کر صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو اس کی کوشش، دوسرا اس کے پڑھنے کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی اعتماد والی، دوسری بات ہو گئی قرآن مجید کی تلاوت والی۔ تیسری بات جو مسنون دعاؤں کے تعلق سے پچھلے ہفتے بھی بات آئی تھی کہ حفاظت کے طور پر اور امراض سے محفوظ رہنے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کا اہتمام کیا ہے اس میں سے کچھ مخصوص دعائیں ہیں جن دعاؤں کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیکن دعاؤں کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعائیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ دعا جو قرآن مجید سے ثابت ہے، تو قرآن مجید میں جو دعائیں ہیں وہ بھی مختلف کتابوں کی شکل میں ہیں، جو بھی یاد ہو جائے انہیں یاد بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو اللہ کا کلام، دوسرا وہ دعا۔
جس میں آپ جانتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اتنی عظیم الشان دعا ہے کہ یقیناً ہر مسلمان تقریباً جس کو ایک سورہ بھی یاد ہوگی تو اس کو کم از کم یہ دعا تو یاد ہوگی کہ آخرت کا راستہ دنیا سے ہو کر کے گزرتا ہے، اور دنیا اپنے حسن کے ساتھ میرے گزر گئی، دنیا کی گندگیوں سے ہم بچ گئے تو آخرت خود بخود اچھی ہو جائے گی، اور جہنم کے عذاب سے حفاظت کی بات۔ دوسری وہ دعائیں ہوتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے استعمال کی یا صحابہ کرام کو آپ نے کرنے کے لیے کہا، ان دعاؤں کی بھی وہی برکتیں ہوا کرتی ہیں جو قرآن مجید کی دعاؤں سے حاصل ہوتی۔ تیسری وہ دعائیں ہوتی ہیں جو چلتے پھرتے ہم مانگا کرتے ہیں، اور مختلف مواقع پر، چاہے وہ جمعے کے دن عصر کی نماز سے پہلے کا معاملہ ہو، جمعے کے دن خطیب کے ممبر پہ جانے کا معاملہ ہو، اذان کے بعد کا معاملہ ہو، یا افطار کے وقت کے معاملات ہو، یہ جو دعاؤں کے قبول ہونے کے اوقات ہیں اپنی زبان سے مانگتے ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنی تمام حاجتوں کو رب سے مانگنا چاہیے۔ حدیث سے جب ثابت ہے تو اگر ہم صبح ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دعا کریں، سفر کے لیے جا رہے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سجدے میں رب سے مانگ کے کیوں نہ نکلے، پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کرنے جا رہے ہیں، چیزیں لینے جا رہے ہیں، سودا لینے جا رہے ہیں، رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں، سب چیز میں معاملات کی خرابی کو دور کرنے والا رب کریم ہی ہے، اور اسی سے جب مانگیں گے تو معاملہ ہمارا درست ہو جائے گا۔ اللہ والوں میں سے بعض اللہ والوں نے یہ بات کہی ہے، اور ان کی تربیتیں بھی ہیں کہ جب کسی کام کو کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہمیں دعا مانگتے ہیں، کام ہو گیا تو 2 رکعت شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور کام نہ ہوا تو 4 رکعت شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ نہ جانے اس کے اندر کون سی خرابی تھی جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوتی، رب تو نے مجھے بچا لیا۔ تو تیسری بات یہ ہے، دعا مانگنے کے واسطے جو اہم چیز ہے کہ دعا ہماری قبول ہو، اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ حدیث پاک میں ترمذی کی جو مشہور حدیث ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ اللہ کے فیصلے کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ کتنے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ دعا کے قبول ہونے کے واسطے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا اگر دیکھا جائے حلال کھانے پینے کا اہتمام۔ اور ایسی حدیث ملتی ہے اس سلسلے میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے مسلم میں مل جائے گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی قبول فرماتا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ اور مسلمانوں کو اور مؤمنین کو حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا سورہ بقرہ میں سے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی گئی ان میں سے کھاؤ۔ پاکیزہ اور حلال، اس کی وضاحتیں کئی مرتبہ آ چکی شروع میں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبے سفر میں پراگندہ حالات میں، اب جانتے ہیں کہ ریگستانوں میں سفر کرے اور انسان جن حالات میں اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سفر کیا کرتا تھا، ان حالات میں لمبے سفر میں پراگندہ حالات میں میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے یا رب یا رب یا رب یا رب کی صدائیں بلند کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اس کی پرورش حرام لقمے پر ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو حرام لقمہ اگر جسم میں شامل ہے تو دعا جو ہے سر سے اوپر بھی نہیں جا سکتی۔ اس لیے ہم سب کو اتنے بڑے معاملے کے واسطے ایک چھوٹی سی قربانی کی ضرورت ہے کہ جب ہم رزق کمائیں تو دیکھ لیں کہ اس کا ذریعہ کیا ہے۔ حرام لقمہ اگر گیا تو دعاؤں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، اپنی زندگی میں پرہیزگاری آئے گی تو پھر ہم دوسری چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دین کو مذاق نہ بنایا جائے اور خاص طور پر اس طرح کے لقموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ پھر اسی طرح سے دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا لمبا ایک مقولہ، اس کا مفہوم تلخیص کے ساتھ یہ ہے، اے لوگو تمہارے دل 8 چیزوں سے مردہ ہو گئے ہیں تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ نمبر 1، تم نے خدا کی معرفت حاصل نہیں کی۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ رب کی موجودگی اور اس کا علم، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا علم وسیع ہے دل کی گہرائیوں میں بھی،
اور تاریک رات میں رینگنے والی چوٹی کے پیروں کی آواز بھی سننے والا، یہ معرفت اور یہ یقین اور یہ اعتماد حاصل ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں تم نے خدا کی معرفت حاصل نہیں کی، تم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو کیا مگر سنتوں پر عمل نہیں کیا۔ نمبر 3، تم نے موت کو برحق جانا مگر اس کے لیے تیاری نہ کی۔ نمبر 4، تم نے اللہ کی نعمتیں کھائیں مگر اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ نمبر 5، تم نے قرآن مجید پڑھا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ نمبر 6، تم نے عداوت شیطان کا دعویٰ کیا مگر اس کی مخالفت نہیں کی۔ طاغوت کی بندگی ہو رہی ہے، طاغوت کے خلاف ہم سب ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور استغفر اللہ، اور یہ سارے کے سارے الفاظ ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں اور یقیناً صحیح نکلتے ہیں اور نکلنے بھی چاہیے، مگر بندگی طاغوت کی ہونے لگتی ہے۔ نمبر 7، تم نے دوسروں کی عیب جوئی کی مگر اپنے عیب نہ دیکھے۔ نمبر 8، تم نے مردوں کو دفن کیا مگر عبرت حاصل نہ کی، قبروں کو ڈھاتے ہو اور بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہو، اس زمانے کے واقعات ہیں، مال جمع کرتے ہو مگر حساب دینے سے غافل ہو۔ تو دعا کو قبول کرنے کے واسطے، دعا کے اثرات جسم پر اور روح پر ہونے کے واسطے یہ ضروری چیزیں ہیں۔ ان تمہیدی باتوں کے بعد چند دعاؤں کا تذکرہ یہاں پر کیا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ رکھنے کے لیے کی ہیں۔ یہ واٹس ایپ پر آپ کے پاور پوائنٹ کی شکل میں، پی ڈی ایف کی شکل میں بھی آ جائے گا۔ ان دعاؤں کو آپ پرنٹ کر کے لگا سکتے ہیں تاکہ جو ہے دیکھ کر کے بچے پڑھیں، اور بچپن سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑے ہوتے ہوتے ان کی زبانوں پہ یہ دعائیں جاری ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ جو دینیات کے نام سے منظم مکاتب چل رہے ہیں، اور جہاں جہاں منظم مکاتب کا نظام چل رہا ہے وہاں پہ بچوں کو دعاؤں کے سکھانے کا اہتمام ہے کہ پانی پینے کی سنت کیا ہے، اس کی دعا کیا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ کب پڑھتے ہیں، اور پھر گھر سے جب باہر ہوتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے، نیچے اترتے ہیں تو کیوں سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، اوپر جب چڑھتے ہیں تو کیوں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوں عظیم الشان دعا ہے، اور اس کا جواب بھی واجب کیوں ہے، کیوں دعا ہے، یہ باتیں بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں، اس کے اثرات ماشاءاللہ مل رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم سب بھی ان دعاؤں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ حکمتیں پتہ چلیں تو اش کر پڑتا انسان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی زمرے کو اور زندگی کے موڑ کو نہیں چھوڑا ہے جہاں پہ رب سے ہمیں نہ جوڑا ہو۔ یہاں تک کہ طہارت خانے جانے کے وقت بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا کہ جب طہارت خانے جب داخل ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی رب کو یاد کر کے جاتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ خبث اور خبائث اتنا اس کے اندر مفہوم لمبا چوڑا موجود ہے کہ اس کے اندر خبیث قسم کے جنات مرد اور عورتوں کا بھی ہے، خبیث قسم کے انسانوں کا بھی تذکرہ ہے، اور خبث اور خبائث کے اندر ان بیکٹیریاز اور وائرسوں کا بھی شامل کر لیتا ہے انسان، اور کیا جا سکتا ہے جو کامن باتھ رومز میں کبھی کبھی پیش آتے ہیں، بازاروں میں ضرورت پیش آ جاتی ہے، ریلوے اسٹیشنوں پہ ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور میڈیکل سائنس کے جاننے والے جانتے ہیں کہ کامن ٹوائلٹس کے اندر کبھی کبھی ایسے قسم کے بیکٹیریاز اور وائرس ہوتے ہیں جو بہت ہی خطرناک امراض کو جنم دیتے ہیں۔ تو خبث والخبائث جب دعا کر کے بندہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر پیشاب اور پاخانے کا رک جانا اور صحیح انداز سے نہ ہونا اور غلط ڈھنگ سے ہو جانا، یہ بھی ایک تکلیف دہ باعث ہے، یہ بھی ایک تکلیف کی چیز ہے۔ پانی کا اثر، کتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں، طہارت خانے میں داخل ہوتے وقت میں جب خبث والخبائث کا تذکرہ انسان کرتا ہے تو پھر اس کی اپنی اجابت سے لے کر کے اس پورے ماحول سے حفاظت ہو جاتی، اور پھر نکلنے کے بعد بھی کیسا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، غفرانک رب کریم تو نے مجھے بچا لیا۔ رک گیا تو مصیبت، بیجا ہونے لگا تو مصیبت، صحیح طریقے پر ہو گیا تو غفرانک اے رب کریم تو نے مجھے بچا لیا، تیری وجہ سے ہی ہم بچ سکے۔ اس کے بعد الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تکلیف کو تو نے دور کر دیا، اے رب تیری ہی تعریف ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں رب کے اوپر کتنا اعتماد بڑھتا ہے، سمجھ کر کے انسان عمل کرے تو سمجھ کر کے کرنے والوں میں آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ وہ میڈیکل پرابلم سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ دعائیں ہیں، کچھ کا تذکرہ یہاں پر کیا جاتا ہے۔ سید الاستغفار، شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ تم یہ کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں،
پالنہار ہیں، پرورش کرنے والے ہیں، سسٹینر ہیں. لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. خلقتنی وانا عبدک، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یا اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں. میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، اور ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ میں مانگتا ہوں. مجھ پر تیری نعمتیں ہیں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں. میری مغفرت فرما دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں. اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. بخاری کی یہ روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس پر کامل یقین رکھتے ہوئے دن کے وقت کہے وہ شام سے پہلے اس دن فوت ہو جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہے، اور جو شخص اسے رات کے وقت کامل یقین رکھتے ہوئے کہے اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ اہل جنت میں سے. ہر چیز کی معافی چاہ لی گئی، شرک سے معافی چاہ لی گئی، گناہوں سے معافی چاہ لی گئی، اسی لیے اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے. ایسے ہی سبحان اللہ و بحمدہ کا لفظ ہے تو چھوٹا سا لفظ، لیکن ثواب اور نعمت کے اعتبار سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح و شام کے وقت 100 بار کہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، تو قیامت کے دن کوئی بھی اس سے افضل عمل لے کر کے نہیں آئے گا ماں سوا اس کے کہ جس نے یہی الفاظ کہے ہوں یا اس سے زیادہ کہیں. یہ ترغیبی الفاظ ہے، ترغیب دلانے کے، مگر انہی ترغیبوں کے ذریعے سے انسان کیسی کیسی تربیت حاصل کر لیتا ہے، اور جو سمجھ کر کے ان الفاظ کو استعمال کر لیتا ہے تو یقین مانیے دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا اور اپنے اندر کبر و غرور بھی نہیں آنے دیتا. امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول کل رات مجھے بچھو نے کاٹ لیا تھا، اس سے بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شام کے وقت یہ کہتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، چھوٹا سا سینٹنس، چھوٹا سا جملہ، میں تمام مخلوقات کے شر سے اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. یہ کلمات ہمیں پڑھنے چاہیے. آیت الکرسی کا دم بچوں کے کان، چھوٹے بچے جو نہ پڑھ سکے ان کے کان میں تیز پھونک مارنی چاہیے، اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، کیونکہ سوتے وقت میں کس طرح کے حشرات آ جائیں، کان میں کون سا کیڑا گھس جائے، ناک میں کون سا کیڑا گھس جائے، کتنی پریشانیاں ہو جایا کرتی ہیں. یہ سارے کے سارے علاج ہیں مصیبتوں سے اور مشکلوں سے بچنے کے لیے، اور چھوٹے چھوٹے الفاظ کے اندر. امام ابو داؤد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے وقت یہ دعائیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. چاروں طرف سے حفاظت کا ایک سمجھ لیجئے کہ شیل بنا دیا گیا، یہ رب کی طرف سے دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنوارا گیا ایسا شیل ہے کہ جس شیل کو یقین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو دنیا کا سب سے بہترین سمجھ لیجئے کہ وہ ایک ماسک سے بھی بڑھ کر کے کوئی وائرس بھی پہنچ نہیں سکتا. یا اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی عافیت کا سوال کرتا ہوں. عافیت بہت اہم چیز ہے. دولت بہت ہے اور عافیت نہیں تو دولت کا ڈھیر کام نہیں دیتا. دولت بہترین گدے خرید سکتی ہے، عافیت والی نیند نہیں خرید سکتی. دولت بہترین چشمے خرید سکتی ہے مگر آنکھ کی روشنی نہیں خرید سکتی. عافیت بہت اہم ہے، اسی لیے عافیت کی دعا خاص طور پر کی گئی. یا اللہ اپنے دین، اپنی دنیا اور اہل خانہ اور مال دولت کے تعلق سے عافیت اور معافی کا طلبگار ہوں. ہر چیز مانگ لی گئی. یا اللہ میرے عیب چھپا دے، اے اللہ میرے عیب چھپا دے، میری کمی کو چھپا دے، مجھے میرے اندیشوں اور خطرات سے امن عنایت فرما. یا اللہ میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں نیچے سے اچک لیا جاؤں، ڈس لیا جاؤں، کاٹ لیا جاؤں، پیر گھسیٹ لیا جائے. ہر طرح سے تو شیل ہو گئی ہے.
یہ بھی بہترین دعاؤں میں سے ایک حفاظت کی دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی چاہے تو اس کے پرنٹ آؤٹ، کلر پرنٹ آؤٹ لے کر کے گھر میں باقاعدہ ایک فریم میں لگا دیں کہ خود ہماری نظر پڑے، ہم اسے پڑھتے رہیں، اس کے اثرات انشاءاللہ خود بخود پڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ امام داؤد، امام ترمذی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب صبح ہوتی تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اور بھی دعائیں ہیں، اختصار کی وجہ سے ہم نے ان کو شامل کیا ہے کہ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین وغیرہ کو بھی شامل کیا گیا اس کے اندر۔ اے اللہ، ہم نے تیرے فضل سے ہی صبح کی اور تیرے فضل سے ہی ہم شام کریں گے، کرتے ہیں، تیرے ہی فضل سے زندہ ہیں اور تیرے ہی نام پہ مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف اٹھ کر کے ہمیں جانا ہے۔ اور شام ہوتی تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ اے اللہ، ہم نے تیرے ہی فضل کے ساتھ شام کی اور تیرے ہی فضل کے ساتھ صبح کی، اور تیرے ہی فضل سے زندہ ہیں اور تیرے ہی نام پہ مرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ ان دعاؤں کو دیکھیے کتنا یقین اور اعتماد ہے رب، اور وہی کرے گا جو رب کو اپنے رب کو محسوس کرتا ہے، اور رب کے علم کو اور رب کے اوپر اعتماد کامل جس کا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ سے پہلے رب فیصلہ کرنے والا ہے، تو اپنا تمام معاملات انسان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم والی دعا تو پوری اس کی جامع ہے کہ میں نے پورا بھروسہ کر لیا اللہ کے اوپر، ٹوٹلی ڈیپینڈ ہو گیا میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دن میں 100 دفعہ پڑھا اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن وہ شام تک کے لیے شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ شیطان کا ہی شر ہے جو ہمیں بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، شیطان ہی ہمارے دل و دماغ میں وسوسے ڈال کر کے ہمارے خیالات کو بھٹکا کر کے ہماری میموری پاور کو اچک لے جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس نے اور سائیکالوجی نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ میموری پاور جو انسان کی لاس ہوتی ہے، سب سے زیادہ خطرہ اس شخص کو ہوتا ہے جو حاسد ہوتا ہے، غیبت کرنے والا ہوتا ہے۔ چغلخور اور حاسد کی میموری لاس ہونے کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اپنی جو پاور ہے، اپنی جو طاقت ہے، وہ طاقت کو دوسرے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور غیبت اور حسد وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے کم از کم خون کے اندر کچھ ایک لکوڈ ایسا ملتا ہے جو پریشر پہ اثر کرتا ہے، اور وہ پریشر ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو ہم دوسروں کے سامنے اگلتے ہیں، اس کا نقصان ہمیں خود پہنچتا ہے۔ تو شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر کام کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے کہ اس کلمے کو اس سے زیادہ کوئی پڑھے۔ بخاری میں یہ روایت مل جائے گی۔ سنن نسائی میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو فرمایا، میں تمہیں جو وصیت کر رہا ہوں اس کو سننے سے کوئی چیز تمہارے لیے رکاوٹ نہیں، یعنی تم سنو غور سے۔ تم صبح و شام کے وقت کہا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اکیلے ہیں تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور جب اجتماعی دعا کر رہے ہیں تو یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، نستغیث جمع ہے، اصلح لی شأنی کلہ، جب جمع میں پڑھتے ہیں تو اصلح لنا شأننا کلہ کہتے ہیں، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اس کائنات کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے صدقے میں مدد طلب کرتا ہوں، میرے تمام معاملات سنوار دے۔ بہت بڑی بات ہے، اصلح لی شانی کلہ، اصلح لی شانی کلہ، کہ میرے تمام معاملات کو سنوار دے، ہر بگڑی بنا دے، تو ہر بگڑی کو جاننے والا ہے اور ہر بگڑی کو وہی بنانے والا ہے، اور مجھے اپنے رحم و کرم پر ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مت چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بھی، امام احمد ابن مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ جو بندہ بھی صبح و شام کے وقت 3 بار یہ کہے گا، رضیت باللہ ربا، اگر ملا کے پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھے گا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کو بطور رب اور اسلام کو بطور دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی مان کر راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ پر حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے روز قیامت راضی فرما دیں گے۔
عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لے اسے صبح تک کوئی ناگہانی مصیبت نہیں آئے گی، اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا 3 بار پڑھ لی تو شام تک اسے کوئی ناگہانی مصیبت نہیں پیش آئے گی۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات کی اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں یا آسمان میں ہو نقصان نہیں دے سکتی، اور وہی سننے والا ہے اور وہی جاننے والا ہے۔ جو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام تک اطمینان کے ساتھ رب کے بھروسے پر اپنا کام کرتا رہتا ہے اور اعتماد اسے حاصل ہوتا ہے۔ امام ابو داؤد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے صبح شام کے وقت میں 7 بار یہ کہہ لیا کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کر لیا، وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں میں سے اسے کفایت فرمائے گا۔ امام مسلم سیدہ جویرہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے نماز پڑھ کر ان کے پاس آئے، ان کے پاس سے چلے گئے، پھر اس وقت اپنی نماز پڑھنے والی جگہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، پھر دن چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ اسی طرح سے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہو جس حالت میں تمہیں چھوڑ کر گیا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے یہاں سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 بار کہے، اگر ان کو تولا جائے تو جو آج تم نے اب تک کہا ہے وزن میں وہ بڑھ جائے گا۔ یہ ترغیبی بات تھی اور یقینی بات تھی۔ آپ نے فرمایا وہ کلمے یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، پاکیزگی ہے اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے، عدد خلقہ جتنی مخلوق کی تعداد ہے اور جتنی اس کو پسند ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اور جتنے اس کے کلمات کی سیاہی ہے، سارے کے سارے کلمات اس کے اندر کہہ دیے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی۔ تو یہ اور اس قسم کی اور بھی روایتیں ہمیں مل جائیں گی، چھوٹی چھوٹی دعائیں، ان دعاؤں کو کم نہ سمجھا جائے۔ پانی پینے کے بعد الحمدللہ کو کہنا کم نہ سمجھا جائے، چھینک آنے کے بعد الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کو کہنا کم نہ سمجھا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول، ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں، یقین کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا اعتماد اللہ کے اوپر کتنا بڑا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ تھا اس کو تلخیص کے طور پر، سمری کے طور پر اس طور پر یاد رکھیں کہ اس بات سے غلط فہمی میں ہم نہ رہیں کہ یہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کو پڑھنے اور اس قسم کی اور دعاؤں کو نکال کر کے ہم تسبیح لے کر کے فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں گھسیں اور ظہر سے پہلے نکلے کھا پی کے پھر ظہر میں گھسے اور عصر میں نکلے، یہ تلقین ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے، چلتی پھرتی زندگی، یہ پورا دین نہیں ہے۔ پورا دین جو بنایا گیا وہ تمام حقوق کے ساتھ بنایا گیا کہ ایک شخص تسبیح لے کر کے پورے دن مسجد میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہم یہ دعائیں پڑھ کر کے رب پر بھروسہ اور توکل کر کے ہم بیٹھ جائیں گے، تو رب نے وہ دین نہیں دیا ہے ہمیں۔ رب نے جو دین دیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ دیا ہے کہ خواتین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، حلال کمائی کے لیے کیسے محنت کرنی ہے، یہاں تک کہ جمعے جیسی اہم ترین عبادت، کہ جمعے کی اہم ترین عبادتوں میں یہ ہے کہ پہلی ساعت میں جو مسجد میں گھس جائے اس کو بالکل مفت میں 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا دعا میں ہاتھ اٹھاتا ہے، رب اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور وہی جمعے کا دن ہے کہ جس میں سورۃ الکہف کی اہمیت ہے، اور وہی جمعے کا دن ہے جس میں عصر کے وقت ایک خاص وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہر بندے مومن چاہتا کہ میں جمعے کی نماز میں گھسوں تو عصر تک اور مغرب تک میں دعاؤں میں مصروف رہوں، مگر قرآن نے کہہ دیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نماز ختم ہو گئی تو جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو زمین کے اندر۔ تو یہ بیلنس والی زندگی ہمیں دے دی گئی کہ ہر معاملے کے اندر اللہ کے نام سے آغاز کیا جائے۔ حدیث میں بات آتی ہے کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ او قال بحمد اللہ فهو اقطع او قال اجزم، کہ وہ کوئی بھی کام شروع کیا جائے اور کام کے شروع کرنے میں اللہ کا نام نہ پڑھا جائے، اللہ کی حمد اور اللہ کی بڑائی نہ کی جائے، وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، ناکام رہ جاتا ہے۔
تو ہر کام میں کم از کم بسم اللہ سے آغاز کر لیا جائے. کام کے ہو جائے تو الحمدللہ اور ماشاء اللہ اور انشاء اور سبحان اللہ کے الفاظ استعمال کیے جائیں. کام کی طرف چلا جائے تو انشاءاللہ کے الفاظ استعمال کیے جائیں. یہ بھروسے اور توکل والی زندگی کے معاملات ہیں، اور ان کو ہم معاشرے کے ساتھ جوڑ کر کے رکھنا ہے کہ معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں ہیں. انشاءاللہ توکل اور بھروسے کے ساتھ جب اس طرح کی زندگی ہماری گزرے گی تو عبادتیں خود بخود یہی ہیں، اور انہی عبادتوں کے ذریعے سے ہم راہ راست پہ آ سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات کو حل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے سایہ اپنے پناہ میں لیتے ہوئے شر سے اور اپنی برائیوں سے، اپنی سوچ کی، اپنی نفس کی برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمارے لیے عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ وہ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے محتاج نہ رہیں. ہمیں دینے والا ہاتھ بنا دے، لینے والے ہاتھ سے ہماری حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے اور پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے. اور جو خدشات اس وقت جتائے جا رہے ہیں، پھر انسانیت پھر سے جو پریشان ہو رہی ہے، اس پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل و کرم سے پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو صحیح طریقے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ ان کی تمام سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.